اکبر. تو یاد رکھیے عمل کی ضرورت ہے. عمل آج ہم عمل نہیں کر رہے, کوتاہی عمل کے معاملے میں. آپ کہیں گے بغیر عمل کے کیا جنت نہیں مل سکتی؟ میں نے کہا آئیے ذرا رسول اللہ کے گھر والوں کی بات کر لیں. ایک بہت بڑا نام ہے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز, بہت بڑے بزرگ ہیں سلسلہ چشتیہ کے. ان کے ملفوظات میں انہوں نے ایک واقعہ بیان فرمایا. دیکھیے رسول اللہ کے گھر کی بات جب ان کے گھر والے کرتے ہیں تو اس کا لطف کچھ الگ ہی ہے. حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن البصری حج کے لیے تشریف لے گئے. بہت دھیان سے سننے کی بات ہے, کوئی نعرے کی ضرورت نہیں, کوئی داد و فریاد کی ضرورت نہیں, نذرانہ یہاں بھی لا کے دینے کی ضرورت نہیں, وہی بیٹھے بیٹھے رکھیے نذرانہ وصول کر لیں گے. اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے نذرانہ دینے کا. ہم منع نہیں کر رہے ہیں, ہم منع نہیں کر رہے ہیں, نذرانہ دینا ہے دیجئے ہم لے لیں گے, لیکن اس کا طریقہ یہ ہے آپ ایک جیب سے نکالیے اور دوسری جیب میں ڈال لیجئے, اور جب محفل ختم ہو جائے تو آج فجر کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں جا کے پڑھیے اور اپنے امام سے کہنا یہ میری طرف سے اور سید کی طرف سے آپ کو نذرانہ ہے. ٹھیک ہے, ادھر ابھی کوئی نہیں آئے گا, ادھر ٹھیک, ادھر ابھی کوئی نہیں آئے گا, ادھر ہی بیٹھ کے سنیے, آپ بیان سن لیں, اس سے بڑا کوئی نذرانہ نہیں. ٹھیک ہے, اتنی بات آپ توجہ طلب ہے, دھیان سے سنیے, اچھے سے سن لیجیے. امام حسن البصری, یہ حسن بصری کون ہے؟ ام المومنین حضرت ام سلمہ کی گود میں پلنے والے شہزادے کو حسن بصری کہتے ہیں. مولا علی کے 4 خلیفہ ہیں, مولا مشکل کشا کے 4 خلیفہ ہیں, کمیل ابن زیاد, امام حسن, امام حسین اور حسن البصری, 4 خلیفہ. 2 خلفاء سے سلسلہ چلا, 2 سے سلسلہ رک گیا. امام حسن سے اور کمیل ابن زیاد سے سلسلہ آگے نہیں بڑھا, امام حسین سے اور امام حسن بصری سے سارے سلسلے چلے. امام حسن بصری وہ ہیں کہ رسول اللہ معراج سے جو جبہ پہن کر کے تشریف لائے تھے, اس جبے کو حضور نے مولا علی کو دیا تھا, اور مولا علی کو بھی کس شرط پہ دیا تھا اس کو بھی سنیے. بہت پیاری سی بات آگئی تو عرض کر رہا ہوں, ایک بہت خوبصورت سی بات آگئی تو عرض کر رہا ہوں. جب حضور معراج سے واپس لوٹے تو حضور علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی, مولا یہ جو لباس ہے میرا جبہ یہ میں کس کو دوں؟ تو اللہ نے فرمایا میں تمہیں ایک جملہ کہتا ہوں, یہ جملہ جو صحابی کہے گا اس کو دینا. حضور واپس آئے, ہر صحابی یہ چاہتے تھے کہ یہ جبہ مجھے ملے. رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں دوں تو تم کیا کرو گے؟ تو افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر, یہ جو میں روایت پڑھ رہا ہوں کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ اس روایت کو میں پڑھ رہا ہوں حضرت محبوب الہی سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء کی ملفوظات سے. اب آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں. بہت خوبصورت سی بات ہے, آپ کو احساس ہوگا کہ اعمال کی کیا اہمیت ہے, عمل کی کیا اہمیت ہے. افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر, انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جبہ مجھے دے دے. آقا نے کہا تمہیں دوں گا تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ نے مجھے دے دیا تو میں صداقت کو اختیار کروں گا اور صداقت کو عام کروں گا. آقا نے کہا بہت بڑا عمل ہے صداقت, لیکن یہ تمہارے حصے میں نہیں. سیدنا فاروق اعظم کھڑے ہوئے, حضور مجھے دے دیں, آپ کیا کریں گے عمر؟ عرض کی حضور میں عدالت کو اختیار کروں گا اور عدالت کو عام کروں گا. کہا عمر یہ عمل بھی بہت بڑا ہے مگر تمہارے حصے میں نہیں. عثمان ذوالنورین کھڑے ہوئے, عرض کی حضور مجھے دے دیں, میں سخاوت کروں گا. حضور نے فرمایا یہ بھی عمل بہت بڑا ہے مگر تمہارے حصے میں نہیں. جب میرے مولا مشکل کشا کی بات آئی, سید السادات, خاتم ولایت, فخر ولایت, امام المشارق والمغارب, حلال مشکلات والنوائب, اخی رسول و زوج البتول, امام علی ابن ابو طالب کی باری آئی. آپ نے کھڑے ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مجھے دے دیجئے. آقا نے فرمایا اگر میں تم کو دوں گا تو تم کیا کرو گے؟ مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر یہ جبہ آپ نے مجھے دے دیا تو میں جس کے بھی عیب دیکھوں گا اس کے عیبوں پہ پردے ڈال دیا کروں گا. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھ سے یہی کہا تھا, اس لیے تمہارے مقدر میں.
وہ جبہ معراج والا رسول اللہ کا دیا ہوا مولائے کائنات نے جب کسی کو دینا چاہا امام حسن البصری کو عطا فرمایا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں امام حسن بصری کا مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ امام حسن بصری کے بارے میں مولا مشکل کشا کہا کرتے تھے، جہاں حسن بصری موجود ہو وہاں میں کسی کو خطاب کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ فرمایا بصرہ کے سارے ممبر اٹھا دیے جائیں، حسن بصری کے ممبر کے سوا کسی کا ممبر نہیں لگے گا۔ یہ امام حسن البصری ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں حج کو گیا، جب حج کو گیا تو میں نے دیکھا کہ کعبے کی چھت پر سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ غور کرنا ذرا، بات یہی ہے، خدا جانے ہم نے کیا سبق پڑھا ہے۔ حسن بصری کہتے کعبے کی چھت سے کسی کے رونے کی آواز آتی ہے اور آنسو حتیم میں ٹپک رہے ہیں۔ ہر ایک کو کعبے کی چھت پہ جانے کی اجازت نہ تھی۔ امام حسن البصری کہتے ہیں کہ وہ آواز پر جب میں نے توجہ کی تو وہ اس طرح ترتیب پا رہے تھے۔ آواز کیا آ رہی تھی ذرا سنیے۔ وہ آواز آ رہی تھی، یا اللہ تو قیامت میں مجھ سے کیا پوچھے گا اور میں تجھے کیا جواب دوں گا؟ مولا محشر میں تو مجھے رسوا مت کرنا، مولا مجھے محشر میں رسوا مت کرنا، میں تیری عدالت میں کھڑے ہو کر تجھے کیا جواب دوں گا؟ مولا میری مغفرت ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی؟ مولا میرے اعمال ایسے نہیں، اور کہے جا رہا ہے روئے جا رہا ہے، کہے جا رہا ہے روئے جا رہا ہے۔ امام حسن البصری کہتے ہیں ارے یہ رونے والا کتنا اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کے لیے بھی ہمیں حکم ہے کہ اتنا ڈرو کہ نا امید نہ ہو جاؤ، یعنی اللہ سے ڈرنے کے لیے بھی ہمیں حد مقرر کی گئی ہے کہ اتنا مت ڈرو کہ نا امید ہو جاؤ، یہ جائز نہیں ہے۔ ڈرو لیکن نا امید نہیں ہونی، اس لیے کہ ایمان صرف خوف کا نام نہیں ہے اور ایمان صرف امید کا نام نہیں ہے۔ الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ اس سے ڈرو بھی اور اس سے امید بھی رکھو۔ اس کی بہترین مثال سیدنا فاروق اعظم کا جملہ ہے، فرماتے ہیں اگر قیامت میں اعلان ہوگا کہ سب جنت میں جائیں گے سوائے ایک کے، تو فاروق اعظم کہتے ہیں میں ڈروں گا کہ وہ ایک جہنمی میں تو نہیں، اور اگر یہ اعلان ہوا کہ سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے تو میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ وہ جنتی میں ہی ہوں۔ یہ امید اور خوف کے درمیان کی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ تو امام حسن بصری کہتے ہیں یہ اتنا کیوں رو رہا ہے؟ شاید کسی دیہاتی وائز نے اس کو زیادہ ڈرا دیا ہے اور ڈرانے کی وجہ سے یہ زیادہ ڈر گیا ہے۔ اللہ کرے اس کا رونا بند ہو، یہ زمین پر آئے تو میں اس کو سمجھاؤں، اس کو بتاؤں کہ اللہ کے بندے اتنا نہیں ڈرتے، کچھ امید بھی رکھتے ہیں۔ لیکن امام حسن بصری کہتے ہیں جب وہ رونے والا رو کر کعبے کی چھت سے نیچے اترا اور میرے سامنے آیا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ میں اس کی کیا اصلاح کر سکتا تھا؟ میں تو حیران رہ گیا، اب میں کیا کہوں؟ کیونکہ وہ رونے والا کون تھا؟ حضرت بندہ نواز اپنے ملفوظات میں فرما رہے، میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں، الگ الگ نام آئے ہیں لیکن بندہ نواز نے جو نام لیا ہے میں وہ نام لے رہا ہوں۔ اب ذرا غور سے سننا محمود آباد اور گرد نواز سے آنے والوں توجہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ امام حسن البصری کہتے ہیں جو قیامت کو یاد کر کے، اللہ کے عذاب کو یاد کر کے، خدا کے عذاب کو یاد کر کے، جہنم کے دیکھتے ہوئے شعلوں کو یاد کر کے آنسو بہا کر حتیم کے اندر اپنے آنسوؤں کو نچھاور کر رہا تھا، وہ کوئی اور نہیں تھا۔ وہ کون تھا؟ اسی شہزادے کو، اسی بادشاہ کو دنیا امام حسن مجتبی کے نام سے جانتی ہے۔ وہ امام حسن سے امام حسن، یاد رکھو محمود آباد والوں اور گرد نواز سے آنے والوں، حسن کون ہے؟ امام حسن کون ہے؟ سن لو، حسن وہ ہے جسے امام حسین کا مخدوم اور مرشد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس کو دنیا
حسن حج کے لیے جایا کرتے تھے تو ان کے پیچھے پیچھے خدمت میں جو خادم بن کے چلا کرتا تھا، دنیا اسے امام حسین کہتی ہے۔ جس کا خادم اتنا بڑا ہو، اس مخدوم امام حسن کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اندازہ فرمائیں، وہ امام حسن مجتبی رو رہے ہیں جہنم کو یاد کر کے، وہ امام حسن رو رہے ہیں میدان محشر کو یاد کر کے، وہ امام حسن رو رہے ہیں اپنی مغفرت کے لیے۔ اب امام حسن بصری کہتے ہیں شہزادے اتنا تو نہیں رونا چاہیے۔ اب ذرا غور کیجیے، آپ کے نانا شفیع المذنبین ہیں، پیر و مرشد نہیں، صرف نانا شفیع المذنبین ہیں۔ آپ کے ابا تو ایسے ہیں کہ علی جب تک کسی کو چٹھی نہیں دیں گے کوئی پلسرات سے سلامتی سے گزر بھی نہیں سکتا۔ آپ کے ابا تو وہ ہیں، اور آپ کی امی تو وہ ہیں بادشاہ کہ جب میدان محشر میں سب نفسی نفسی کریں گے تو شہزادے تیری امی جب پلسرات سے گزرے گی تو اعلان ہوگا محشر والو اپنی گردنوں کو جھکا لو، آنکھوں کو بند کر لو، فاطمہ بنت محمد پلسرات سے گزر رہی۔ نانا ایسے، ابا ایسے، امی ایسی، اور آپ اپنی مغفرت کے لیے رو رہے ہیں، آپ اپنی بخشش کے لیے رو رہے ہیں۔ اب سننا امام حسن بصری کے سوال پر امام حسن کا جواب کیا تھا۔ امام حسن کہتے ہیں حسن بصری کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی جب میرے نانا پر آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے محبوب اپنے خاندان والوں کو ڈراؤ، اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ خاص طور پہ نبی کے خاندان کے لیے آیت اتر رہی ہے، محبوب اپنے خاندان والوں کو ڈراؤ۔ تو جب اللہ کے رسول پہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے خاندان والوں کو ڈراؤ، امام حسن کہہ رہے ہیں میں صرف نقل کر رہا ہوں، جس کو بھی باتیں کرنا ہے وہ بندہ نواز سے باتیں کرے، جس کو اعتراض کرنا ہے وہ امام حسن پہ اگر کر سکتا ہے تو کرے۔ میں امام حسن کا مسلک پیش کر رہا ہوں، امام حسن کی فکر پیش کر رہا ہوں، امام حسن کے تفسیری نکات پیش کر رہا ہوں۔ امام حسن مجتبی کہتے ہیں جب رسول اللہ پر آیت نازل ہوئی اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ، اپنے خاندان والوں کو ڈراؤ، تو رسول اللہ نے پھر امام حسن نے نام لیے، میں نام نہیں لوں گا، امام حسن نے کہا اے فلاں اے فلاں اے فلاں اے فلانی اے فلانی اے فلاں، اور پھر فرمایا عمل کرنا عمل، عمل کرنا عمل، عمل کرنا عمل۔ یہ مت سمجھنا کہ تم نبی کے خاندان کے لوگ ہو۔ اللہ اکبر، غور کریں، رسول اللہ، امام حسن کہہ رہے ہیں رسول اللہ نے نام لے لے کر پکارے فلاں 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 فلاں، انہوں نے نام بھی لیے، میں نام نہیں لے رہا ہوں اس لیے کہ میری زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ ان ناموں کو میں لے سکوں، لیکن بات جتنی ہو سکتی اتنی کر رہا ہوں۔ اے فلاں اے فلاں اے فلاں اے فلانی اے فلانی، عمل کرنا عمل، عمل کرنا عمل، عمل کرنا عمل۔ اور پھر فرمایا کہیں ایسا نہ ہو لوگ عمل لے کر آئیں اور تم صرف رسول اللہ کا نسب لے کر آؤ۔ فرمایا میرے آقا نے، امام حسن کہہ رہے حسن بصری کو، امام حسن کہہ رہے حسن بصری کو، حسن بصری میرے نانا نے کہا تھا ایسا نہ ہو نبی کے گھر والوں کہ لوگ عمل لے کر آئیں اور تم صرف نسب لے کر آؤ۔ جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب آگے نہیں کر سکتا۔ اور پھر فرمایا نبی کے گھر والوں جب اللہ کسی کو عذاب دینے کا فیصلہ کر لے تو دنیا کا کوئی انسان کسی کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔